شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عابد جس کا نام جریج تھا، اس نے عبادت کے لیے ایک عبادت خانہ تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی، اے جریج، مجھ سے کلام کرو۔ مگر جریج نماز پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف میری نماز اور دوسری طرف والدہ ہے، اب کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کی بات سنوں؟ یہ سوچا، پھر وہ دوبارہ نماز میں ہی مصروف رہا۔ والدہ نے جب دیکھا کہ جریج نماز میں لگا ہے اور میری طرف تو توجہ ہی نہیں دے رہا، تو وہ واپس چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر آئی، اتفاق سے اب بھی وہی معاملہ بنا تو وہ پھر واپس لوٹ گئی۔ تیسرے دن بھی آئی تو اب بھی جریج کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے اب بھی آواز دے کر بلایا، مگر جریج متوجہ نہ ہوا اور وہ ناراض ہو کر چلی گئی اور غصہ میں آ کر بد دعا دی کہ اے جریج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی تعمیل یوں ہوئی کہ ایک دن جریج عبادت میں مصروف تھا کہ ان کی قوم میں سے ایک بدکار عورت اس کے پاس آئی اور اپنے ساتھ بدکاری کروانے کا جریج سے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا اور وہ چلی گئی اور ایک چرواہے سے جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کروا لی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو پھر جب اس نے ایک بچہ جنا تو قوم نے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس بدکار عورت نے جریج کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو بہت مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریج نے پوچھا، بھائیو کیا بات ہے؟ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور اس نے ایک بچہ جنا ہے۔ جریج نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیے دیتا ہوں۔ لوگ اس بچے کو اٹھا کر جریج کے پاس لے آئے۔ جریج نے اللہ سے دعا کی، پھر اس نے بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹھونکا اور پوچھا، یا غلام، اے بچے، من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی بخشی۔ وہ بولا، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جریج کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جریج سے معافی مانگی۔ پھر کہا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اب بتاؤ تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں یا چاندی کا؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے سونے چاندی سے کوئی غرض نہیں، آپ بس مٹی کا ہی بنا دو۔ تو لوگوں نے دوبارہ اس کا مٹی کا عبادت خانہ بنا دیا۔ معزز ناظرین اکرام، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کہیں تو پھر ان کی نافرمانی جائز ہے۔ ناظرین اکرام، اگر قصہ اچھا لگا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔